امت مسلمہ کو جہاں پر بہت سے اور درپیش مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہے، وہاں پر جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فتنہ ہے یا سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، وہ یہ ہے کہ دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر پھر اس کے بعد دین اسلام کے ماننے والوں کو اپنا رزق سیدھا کرنے کے لیے یا اپنا معاملہ سیدھا کرنے کے لیے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے دور کیا جائے۔ اب بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ امت، یہ بھولی بالی امت، یہ بظاہر وضع و قطع دیکھتی ہے کہ دین اسلام کی بات کرنے والا ہے یا دین اسلام کا مبلغ ہے یا دین اسلام کی گفتگو کرنے والا ہے، اس کے بعد وہ جس طرف مرضی اس کو گمراہی کے راستے پر ڈال دے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے بیٹے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے ہماری کچھ گفتگو وہ جاری و ساری ہے۔ اب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس حوالے سے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، وہ کس راستے کے مرد مجاہد تھے، کس چیز کی انہوں نے تبلیغ کی ہے، کس چیز کا انہوں نے پیغام دیا ہے، کس مشن اور منشور کو انہوں نے امت مسلمہ کے سپرد کیا ہے کہ اسلام ایک صراط مستقیم ہے، ایک سیدھا راستہ ہے۔ اب دین اسلام کے ماننے والے کس راستے کے اوپر چل کر، کس طرح کے راستے کے اوپر چل کر، کس طرح کے لوگوں کے پیچھے چل کر صراط مستقیم پر قائم رہ سکتے ہیں، اور کس طرح کے لوگوں کے پیچھے لگ کر وہ دنیا اور آخرت کو برباد کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بڑے واضح انداز میں، بڑے واضح الفاظ میں صراط مستقیم کو واضح کیا ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ایک شخص وہ معاشرے میں دیکھتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں ظلم کو روک سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا۔ ایک بندہ معاشرے میں دیکھ رہا ہے کہ زنا ہو رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں زنا کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ زنا کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا۔ معاشرے میں دیکھتا ہے کہ سود خوری ہو رہی ہے، رشوت ہو رہی ہے، حرام خوری ہو رہی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی سر عام جو ہے وہ مخالفت ہو رہی ہے، حدود اللہ کو پامال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ ان چیزوں کے خلاف بولتا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سنیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے جو با اختیار بندہ تھا، ایک ایسے شخص کو گورنر بنا دیا جس کو لوگوں کے اندر جس نام سے شہرت تھی وہ یہ تھی کہ یہ بندہ سب سے زیادہ ظالم ہے۔ سب سے زیادہ ظالم کو ایک قاضی نے، ایک با اختیار بندے نے گورنر بنا دیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے جب یہ دیکھا کہ لوگوں پر ایک ایسے شخص کو مسلط کر دیا گیا جو لوگوں میں ظالم ترین انسان ہے، تو آپ نے اس وقت کا جو قاضی تھا اس کا مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تو نے لوگوں کے اوپر ایک ایسے شخص کو ظالم بنا دیے جو اظلم الظالمین ہے، جو سب سے بڑا ظالم ہے، تو نے اس بندے کو لوگوں کے اوپر گورنر بنا دیے۔ آپ نے فرمایا اس دن سے ڈر جب تو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، یعنی تو تیرے افعال، تیرے اعمال، تیرے کرتوت ایسے کہ تو لوگوں پر گورنر اس بندے کو بناتا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ ظالم ہے، اور تو کل قیامت والے دن سامنا اس ذات کا کرنا چاہتا ہے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الٹے کام کر کے تو یہ کہتے ہیں کہ میرا انجام تو ارحم الراحمین کے بارگاہ میں ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا تو ارحم الراحمین کے بارگاہ میں کیسے سامنا کرے گا؟ اس وقت اس قاضی نے اس گورنر کو فوری طور پر معزول کر دیا۔ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس بندے نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی صلاحیت کھو دی ہے نا، وہ بندہ بھی ان مجرموں کے ساتھ شامل ہو چکا ہے۔ کم از کم اگر زبان سے نہیں روک سکتا، کم از کم ہاتھ سے نہیں روک سکتا، دل میں تو برا جانے۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ جب برائی دیکھے آخری سٹیپ یہ کم از کم دل میں تو برا جانے۔
لیکن آج ہمارے معاشرے میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص جہاں لگا اس کو لگا رہنے دیں. ایک شخص غلط کام کر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ میرا بچہ تو نہیں کر رہا نا, یا میں تو نہیں کر رہا نا. لیکن یہ معاملہ کہاں تک پہنچے گا؟ بے حیائی, فحاشی اور یعنی کی جو آگ ہے, جو لپٹ ہے, وہ ہمارے گھروں تک پہنچ چکی ہے. پہلے لوگ مثالیں دیتے تھے کہ پانی سر سے نہ گزر جائے. میں کہتا ہوں کہ سر سے پتہ نہیں کتنا زیادہ آگے گزر چکا ہے معاملہ. ہر قسم کی برائی ہمارے گھروں تک پہنچ چکی ہے. اس میں نہ علماء خاص ہے نہ عوام خاص ہے, ہر برائی ہمارے گھروں تک پہنچتی جا رہی ہے. لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نہ کوئی سننے والا ہے, نہ کوئی درد کو سمجھنے والا بندہ موجود ہے. ابھی یہ اگلے مہینے ہیپی نیو ایئر آ رہا ہے, یہ جنوری فروری کے اعتبار سے, عیسوی اعتبار سے دیکھیے گا کیا تماشے ہوتے ہیں, کیا برائیاں بے حیائیاں ہوتی ہیں عروج پر. کوئی ایسی شاید آپ کو برائی نظر نہیں آئے گی جو اس رات میں نہیں ہو رہی ہوتی. ہر طرح کا جرم اس طرح کی راتوں میں ہو رہا ہوتا ہے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاص موضوع تھا اس جمعہ کا. آپ کی بارگاہ میں خلیفہ ایک آیا, خلیفہ مستنجد باللہ. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں آیا تو اس نے کچھ نذرانہ پیش کیا, سونے کی تھیلیاں پیش کی. اس وقت چونکہ سکے چلتے تھے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی. آپ نے فرمایا تو عباسی خلیفہ ہے, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان کی نسل سے ہے, خاندان سے ہے, تو اس کو واپس رکھ لے. ہم اللہ رب العزت کے درویش لوگ ہیں, ہم دنیا کا مال و دولت قبول نہیں کرتے. اس نے بڑا اصرار کیا. آپ نے دونوں ہاتھوں میں سونے کی 2 تھیلیاں پکڑی اور ان کو اس شدت کے ساتھ نچوڑا. سونے کی تھیلیاں تھیں کہ اس میں سے نا تازہ خون بہنا شروع ہو گیا, ان سونے کی تھیلیوں میں سے, سونے کے پیسوں میں سے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ لوگوں کا خون نچوڑ کر تو میری بارگاہ میں نذرانے دینے کے لیے آ جاتا ہے, اور لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے, ناجائز ٹیکس لگاتا ہے لوگوں پر, اور پھر وہ حرام مال میرے پاس لے کر آ جاتا ہے نذرانہ دینے کے لیے. آپ نے فرمایا اگر مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تیری نسبت کا لحاظ نہ ہوتا کہ تو میرے نبی علیہ السلام کے چچا کے خاندان میں سے, نبی علیہ السلام کے ساتھ تیری نسبت بڑی قرب والی ہے, فرمایا میں اتنا خون بہاتا کہ خون بہتا بہتا تیرے گھر تک پہنچ جاتا. یہ غوث اعظم کی تعلیمات ہیں. آج ہم معاشرے میں ایسے نام نہاد شریعت کے دعوے داروں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے شریعت کے حدود کو پامال کیا ہوئے, صرف ایک جبہ اوپر پہنا ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی شریعت کی. کتنی انگوٹھیاں پہن کے وہ شریعت کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے نذرانے لے رہے ہوتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن غوث اعظم کی یہ تعلیمات ہیں. آج وہ غوث اعظم کے نعرے لگا رہے ہوتے 11ویں کھا رہے ہوتے. 11ویں تو کھانے میں مسئلہ نہیں ہے, میں خود بڑی کھاتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حقوق اللہ سے یا حقوق العباد سے تجاوز کرتا ہے, وہ ہمارا پیشوار مقتدا تو نہیں ہو سکتا. جو بندہ ہمارا پیشوار مقتدا بننا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو شریعت کی عدالت میں پیش کرے. جو بندہ غوث اعظم کے نعرے لگاتا ہے نا, اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو غوث اعظم کے فرامین کی روشنی میں غوث اعظم کی عدالت میں پیش کرے کہ غوث اعظم کے اس بارے میں تعلیمات کیا ہیں. ایک دفعہ خلیفہ وقت آیا تو کہنے لگا کہ حضور میں کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا کیا کرامت دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے تو چلو ویسے پوچھ لیا نا. آج ہماری عوام کو بیماری ہے کہ یہ پیر فقیر اس بندے کو بناتے ہیں, مقتدار پیشوا اس بندے کو بناتے ہیں کہ جس کے بندے بارے میں 4 باتیں مشہور ہوتی ہیں کہ یہ بندہ بڑا ولی ہے, یہ بڑی کرامت ہے, یہ ہے وہ ہے. آج عوام کو یہ بھی بیماری ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ نمازی ہے, پرہیزی ہے, شریعت کی حفاظت کرنے والا ہے, شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے والا ہے کہ نہیں. وہ یہ کہتے ہیں اچھا فلانی مائی نے یوں بتایا, فلانے بابے نے یوں بتایا, اس کی کرامت مشہور ہے, فلانے بزرگ کے پاس گئے تو آرام آ گیا, چلو جی وہ بندہ سب سے بڑا اللہ کا ولی ہو گیا. یہ بڑی غلط چیزیں معاشرے میں ہو گئی ہیں. خلیفہ وقت آیا, کہنے لگا کہ حضور کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں. غوث اعظم نے فرمایا کیا کرامت دیکھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے آج یہ چونکہ سیب کا موسم نہیں ہے, مجھے کوئی سیب کھلا دیں.
کتابوں میں لکھا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فضا میں ہاتھ بلند کیا تو سیب ہاتھ میں آ گئے۔ اب آگے دیکھیں کیا ہوا، 2 سیب تھے، ایک آپ نے خود پکڑا، ایک اس کو دے دیا، فرمایا کھا لے۔ ایک آپ نے کھایا، وہ بڑا صاف شفاف خوشبودار اور مٹھاس سے بھرا نکلا۔ ایک خلیفہ وقت کو دے دیا، خلیفے کو، گورنر کو۔ جب اس نے کاٹا نا اس کو تو اس کے اندر سے کیڑا نکلا۔ تو خلیفہ کہنے لگا کہ حضور یہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا سیب ایک ہی طرح کے دونوں تھے، ایک سیب کو اللہ کے درویش کا ہاتھ لگا تو وہ صحیح سلامت ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے سیب کو جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی، فرمایا ظلم کا ہاتھ رکھا تو اللہ نے اس کے اندر کیڑے پیدا کر دیے۔ آج صرف ظلم یہ نہیں ہے کہ ہم حکمرانوں کے خلاف بولنا شروع کر دیں، ظلم یہ نہیں ہے کہ ہم مہنگائی کے خلاف بولنا شروع کر دیں، ہم حکمرانوں کی پالیسیوں کے خلاف بولنا شروع کر دیں۔ آپ اور میں بھی تو دیکھیں ہم کتنے ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ ایک ایسی چیز جس کو ایسی جگہ پہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ ایک بندہ مال حاصل کرتا ہے حرام طریقے سے، کیا وہ مال اس جگہ پر حرام طریقے سے رکھنے کے قابل ہے؟ یہ بھی تو ہم بھی ظلم کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنے سونے، جب ہم سوتے ہیں، پھر جب اٹھتے ہیں، اٹھنے سے لے کر سونے تک ہر کام کے اندر اگر اس چیز کا جائزہ لیں نا تو ہم ہزاروں قسم کے ظلم روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ رب العزت نے کبھی ہمارے اوپر عزت کے دروازے بند کیے؟ نہیں کیے یار۔ کیا اللہ رب العزت نے کبھی ہمارے اوپر ڈائریکٹ جس طرح کے پہلی امتوں کے اوپر آتا تھا عذاب نازل کیا؟ نہیں کیا۔ تو ان چیزوں سے آپ نکل جائیں، شریعت کو سب سے بڑا معیار بنائیں۔ آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ ہے جو شریعت کی حفاظت کرنے والا ہے، شریعت کی تبلیغ کرنے والا ہے، صراط مستقیم کا پیغام پہنچانے والا ہے، اس کو آپ اپنا آئیڈیل بنا لیں، اس کو آپ اپنا مقتدار پیشوا بنا لیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے لوگوں کی طرف ایسے پیروں فقیروں کی طرف جائیں جس نے ساری زندگی آپ کو یہ نہیں کہنا کہ بیٹے نماز کی پابندی کیا کر، وہ خود ہی نہیں پڑھتا، وہ خود ہی نہیں پڑھتا۔ کوئی بندہ اگر مجھے کہے گا کہ پھر میں اس کو ایک ایسی بارگاہ میں لے جاؤں گا جہاں پر شرابیں عام ہیں، آج بھی قصور روڈ پہ وہ آستانہ موجود ہے، یہاں سے لاہور سے نکلیں قصور کی طرف جائیں آپ، میں نے خود دیکھا ہے۔ میں ایک دفعہ وہاں پر بیان کرنے کے لیے گیا تو میں واپس آ گیا، اسٹیج پہ ہی نہیں گیا، میں سیدھا واپس آ گیا۔ بھائی ضمیر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہم کھرے بالکل شریعت کے معاملے میں کھرے بندے ہیں، اور دنیا کے مال و دولت کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر ہم اپنا دین داؤ پہ لگا دیں، ہم اپنی غیرت کو داؤ پہ لگا دیں، اپنا ضمیر بیچ دیں، اور ایسی اسٹیجوں پر ہم چلے جائیں بیان کرنے کے لیے کہ بیان کریں کہ وہاں پر 4 پیسے مل جائیں گے۔ اللہ نے ایسا ضمیر تو مجھے اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے عطا ہی نہیں فرمایا۔ تو ایسے پیروں فقیروں سے نا میں کافی دیر سے اس چیز کے بارے میں بول رہا ہوں، اب باز آ جائیں، ہر محاذ پر ان لوگوں کے خلاف بولیں۔ آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، ان 2 نمبر لوگوں کے خلاف بولیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، فرماتے میں علم پڑھتے پڑھاتے علم کی تبلیغ و تعلم میں، فرماتے کہ اللہ رب العزت نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز کر دیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم کے صدقے مجھے ہمیشہ کے لیے سعادت مند بنا دیا۔ جو بندہ پیر فقیر ہے اس نے کبھی دین اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، وہ صرف اس وجہ سے پیر فقیر ہے کہ پیر کا بیٹا پیر ہے، ابا جی نے بڑی خدمت کی تھی اور خود اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف سجادہ طریقت پر بیٹھا ہوا ہے، صرف پیر اور فقیری کے مسئلے پر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ لوگوں نے صرف اس وجہ سے اس کو پیر اور فقیر بنا لیے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گفتگو ختم کرتے، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس بندے کے اندر 12 خوبیاں جمع ہو جائیں، 12 صفتیں جمع ہو جائیں، وہ بندہ پیری فقیری کے مسند پر بیٹھ سکتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ جس بندے کے اندر 12 خوبیاں موجود ہیں وہ بندہ پیر اور فقیر بننے کے قابل ہے، اس کے اندر پیر اور فقیری کی شانیں موجود ہیں، صفتیں موجود ہیں، خوبیاں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی 2 شانیں ہیں، ستار اور غفار۔ اللہ رب العزت عیب چھپانے والا ہے،
اور اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی ان دو شانوں کا مظہر بن جائے، لوگوں کے اندر اگر کسی مسلمان بھائی کی برائی اگر سامنے آئی ہے تو اس کی پردہ پوشی کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ نذرانہ دینے والا پیر مرید آ گیا تو اس کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے کہ فلانا بندہ ایسا ہے، نہیں۔ اسی طرح اگر اس کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہے، میرے اتنے مرید ہیں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں، نہیں، اس کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت کی دو شانیں ستار ہونا اور غفار ہونا، ان دو شانوں کا مظہر بن کر دنیا کے سامنے پیش ہو، دو چیزیں ہو گئی۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی دو صفتیں، شفیق مہربان ہونا اور رفیق ہونا۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ نبی علیہ السلام کی ان دو صفتوں کا مظہر بن کر لوگوں کے لیے مہربان بھی ہو، لوگوں کے لیے نرم دل بھی ہو۔ جو بندہ زیادہ پیسے دیتا ہے اس کی تو شانیں بڑی ہیں، جو آپ کے اور میرے جیسا جو کھرا بندہ ہے یا آپ کے جیسا جو غریب بندہ ہے، اس کو وہ اگر خدمت نہیں کر سکتا تو اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے، نہیں۔ جو بندہ نبی علیہ السلام کی ان دو صفتوں کا مظہر بن کر لوگوں کے سامنے پیش ہو، یہ وہ بندہ اس قابل ہے کہ سجادہ طریقت کے مسند پر بیٹھ سکے، پیر و فقیر بن سکے آسان الفاظ میں۔ چار چیزیں ہو گئیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو خصلتیں، صادق ہونا اور متصدق ہونا، ہمیشہ سچ بولے اور شریعت کے ہر معاملے کے برحق ہونے کی تصدیق کرے۔ یہ نہیں کہ شریعت کا نماز پڑھ کے نہیں میں نے کنڈی لگا کے مدینہ شریف میں پڑھ لی ہے، ایسے نہیں، ادھر لوگوں کے سامنے پڑھے اگر پڑھنی ہے تو پتہ تو چلے۔ یہ 6 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 7 اور نمبر 8، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو صفتیں کہ نیک کاموں کا، بھلائی کے کاموں کا حکم دے اور برائی کے کاموں سے منع کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ان دو صفتوں کا، ان دو شانوں کا مظہر بن کر دنیا کے سامنے پیش ہو۔ جس کے آستانے پہ شرابیں عام ہیں، جس کے بیٹے خود شرابیں پیتے ہیں، سگریٹیں پیتے ہیں، وہ بندہ یار کیا تبلیغ کرے گا کل کو اس مسئلے پر بیٹھ کر؟ 4 چیزیں رہ گئی ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو صفتیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلائے، اپنی جیبیں نہیں بھرے خالی، بھوکوں کا کھانا کھلائے اور رات کو شب بیداری کا اہتمام کرے، ساری رات کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو، عبادتیں کرے، ریاستیں کرے، پھر وہ بندہ پیری اور فقیری کے مسئلوں پر بیٹھے۔ 10 اچھا یہ 2 چیزیں رہ گئی سر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 صفتیں کہ علم و شجاعت کا پیکر بن جائے۔ جاہل بندہ پیر اور فقیر نہیں ہو سکتا، ہم نے اس حوالے سے پہلے بڑی تفصیلی گفتگو کر دی ہے۔ اور شجاعت کا، دین اسلام کے معاملے میں بہادری کا مظہر بن کر دنیا کے سامنے پیش ہو۔ یہ 12 صفتیں پہلے بھی ہمارا نیٹ پہ ایک بیان موجود ہے، جس بندے میں آپ دیکھیں اس بندے کو آپ اپنا مقتدا اور پیشوا بنا لیں۔ جس بندے کے اندر یہ 12 چیزیں نہیں ہیں اس بندے کو اپنی زندگی سے نکال